کیا کبھی آپ نے سوچا کہ قوموں کو زندہ رکھنے کی اصل طاقت کیا ہے؟ کیا وہ محض زمین کا ایک ٹکڑا ہے یا ایک ایسا نظریہ ہے جو دل و دماغ کو جوڑے رکھتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو آسان الفاظ میں فلسفے کے تناظر میں اس کے مختصر سے جواب عرض کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ کام ضرور کر لیں۔ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ تو یوم پاکستان دراصل ایک یاد دہانی ہے کہ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو محض حادثاتی نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسانی عقل، اخلاق اور اجتماعی ارادے کا حصول ہوتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب ایک قوم نے اپنی اجتماعی خودی کو پہچانا اور اسے ایک جغرافیائی حقیقت میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ تو فلسفے میں ہم اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اصل میں انسان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اگر ارسطو کی زبان میں دیکھیں تو ارسطو اپنی کتاب پولیٹکس میں یہ کہتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، کہ انسان جو ہے وہ ایک سماجی حیوان ہے، لیکن وہ ایک ایسے سماج میں جہاں پہ انصاف نہ ہو وہ انسان مکمل نہیں ہوتا۔ تو سماج کے لیے انصاف ضروری ہے، اسی لیے برے صغیر کے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ انصاف تب ہی ممکن ہے جب وہ اپنی تہذیب، اپنے اقدار اور اپنے سیاسی ارادے کو خود تشکیل دیں اور ایک اسے مملکت کی شکل دیں۔ اسی طرح جان لاک اپنی کتاب ٹو ٹریٹیز آف گورنمنٹ میں نیچرل رائٹس یعنی بنیادی حقوق کا ذکر کرتا ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو زندگی، آزادی اور ملکیت کا بنیادی حق حاصل ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ اصول بھی برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا اخلاقی جواز بنا۔ اسی طرح ایمینوئل کانٹ اپنی کتاب دی گراؤنڈ ورک آف دی میٹافزکس آف مورل میں اپنے کیٹیگوریکل امپیریٹو کے فارمولیشن آف ہیومینٹی کے تحت یہ کہتا ہے کہ ہمیں انسان کو محض اپنے مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انسان کو اپنے آپ میں ایک مکمل مقصد سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے برے صغیر کے مسلمانوں نے ایک قوم ہو کر اپنے لیے یہ مقصد طے کیا کہ اس نے اپنی شناخت کو برقرار رکھنا ہے اور اپنی تقدیر کو خود لکھنا ہے۔ اسی طرح مغربی فلسفے میں فریڈرک نیچے اپنی مشہور کتاب تھس سپوک زاراتھوسٹرا میں جو اوبر مینچ یعنی تصور خودی کا جو ذکر کرتا ہے، اس میں وہ مطلق العنان فرد کا تصور دیتا ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ انسان انفرادی برتری، قوت ارادی اور سماجی اقدار سے ماورا طاقت کا مظہر ہے۔ لیکن اقبال نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ اور اپنی شاعری میں نیچے کے اس ماورائے اخلاق کے تصور کو رد کیا اور تصور خودی کو اسلامی توحید کے سانچے میں ڈالا، کیونکہ اقبال کے نزدیک جو تصور خودی ہے وہ طاقت یا تسلط نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی اخلاقی، روحانی اور تخلیقی کمال ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اقبال کے ہاں جو قومیت ہے وہ محض ایک جغرافیائی رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی ہے جو مذہب، تاریخ اور ثقافت کی مضبوط جڑوں سے پھوٹتی ہے۔ اسی طرح برٹن رسل اپنی کتاب دی پرابلمز آف فلسفی میں کہتا ہے کہ عمل کے بغیر فکر محض ایک خواب ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو فلسفیانہ نظریہ آزادی تھا اسے سیاسی حکمت عملی میں ڈالا۔ وہ جانتے تھے کہ نظریہ جب تک عمل میں نہیں لایا جاتا وہ محض ایک تصور ہی رہتا ہے، اس لیے انہوں نے اس خواب کو ایک عملی جامہ پہنایا، وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا پاکستان کی صورت۔ اس لیے یوم پاکستان ہمیں یہ بتاتا اور سکھاتا ہے کہ قوموں کی بقا اس کے روحانی نظریے اور اخلاقی اصولوں پر قائم ہے، اور ایسے اصول جن کے بارے میں کانٹ کہتا ہے کہ ہمیں ایسے اصول واضح کرنے چاہیے جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی پر لاگو ہو سکیں۔ اور اگر اقبال کی زبان میں کہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی خودی کو اس قدر بلند کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آئیے آج ہم اس دن کو محض ایک جشن کے طور پر نہ منائیں، بلکہ فلسفہ حیات تجدید کے طور پر منائیں، اور خود سے یہ سوال کریں کیا ہم نے اس انصاف، برابری اور آزادی کے اصول کو زندہ رکھا ہے جو پاکستان کے قیام کا جواز بنا تھا؟ کیا ہماری جو ریاست ہے وہ انہی اخلاقی اصولوں پر قائم ہے جو ہمارے بانیان نے تصور کی تھی؟ کیا ہم اپنی تہذیب اور اپنے اقدار کے وارث بننے کے اہل ہیں، یا ہم نے محض ان کو صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود کر دیا ہے؟ کیا ہماری سیاست،
تعلیم اور معیشت میں وہی وقار جھلکتا ہے جس کی امید قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کی تھی؟ اور کیا ہم ایسی قوم ہیں جو اپنی خودی کو بلند کر کے تقدیر کے فیصلے خود لکھتی ہے، یا ہم محض دوسرے لوگوں کے فیصلوں پر چلنے والے لوگ بن گئے ہیں؟ تو دوستو، ان سوالوں کے جواب ضرور سوچئے، اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔